محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ تمام کو ہماری یوٹیوب چینل شہاب پوئٹری میں خوش آمدید۔ ادبی خدمات کا سلسلہ اس چینل کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آج ہمارے ساتھ نظر شہاب صاحب موجود ہیں۔ آپ عصر حاضر کے ممتاز ادیب اور شاعر ہیں۔ آپ نہ صرف ادب سے وابستہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فن موسیقی اور فن موسیقی سے بھی گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ تو آئیے نظر شہاب صاحب سے انہی کی زبانی جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ شہاب صاحب خوش آمدید۔ سلامت رہے فرید خان صاحب۔ شہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے کا آغاز کیسے ہوا، آپ کی ابتدائی تعلیم، آپ کی زندگی کے حالات اور یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اس حوالے سے فرید خان صاحب میں یہ کہوں گا کہ مجھے بچپن سے تو ادبی ماحول میسر نہیں آیا ہے، یعنی اکثر شعراء کرام یا بڑے بڑے ادیبوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی پرورش باقاعدہ ایک ادبی ماحول میں ہی ہوتی ہے۔ یا والد شاعر ہوتا ہے یا کوئی بڑا بھائی یا عزیز اقارب میں کوئی بڑا شاعر ہوتا ہے جن سے متاثر ہو کر وہ اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ میں نے جہاں سے پرائمری تعلیم حاصل کی، یعنی گورنمنٹ پرائمری اسکول ملیاباد، وہاں کا ماحول بالکل تعلیمی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اساتذہ کرام مہینوں اسکول سے غائب رہتے تھے۔ ظاہر ہے بچپن میں یعنی بچے جب ہوتے ہیں تو شرارتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 5ویں جماعت تک بالکل میں علم سے بے گھیرا ہی تھا۔ اسی طرح پھر 6ٹھی جماعت میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کوئٹہ میں نے داخلہ لیا۔ وہاں کا تعلیمی ماحول بھی یعنی بہتر نہیں تھا، بس بڑا انعام ہی تھا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ شاید میٹرک تک میں نے علمی سفر جو ہے برائے نام ہی طے کیا ہے۔ میٹرک کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ والد صاحب نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی، تو مجھے کوئی ملازمت اختیار کرنے کی نوبت آئی، مجبور بنی۔ تو میں نے یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں بحیثیت اسٹوڈنٹ افیسر میں نے ملازمت کا آغاز کیا۔ ملازمت کے دوران میں نے پرائیویٹ FA تعلیم حاصل کی، پھر BA پاس کیا۔ انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی میں اردو ادب یا MA اردو کی کلاسیں شام کو ہوا کرتی تھی، تو میں نے پھر شام کی کلاسز میں داخلہ لیا باقاعدہ۔ لیکن بہت کم کلاسیں لی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے MA بھی ایک طرح سے پرائیویٹ ہی کیا۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ تعلیمی MA اردو کے دوران مجھے
تکیور غالب خواجہ ویردرد سودا خان مومن اچھا اور پھر شیخ محمد ابراہیم ذوق یا اور اسی طرح کی نامور شعراء کرام کا مطالعہ کرنے کا موقع میسر آیا. تو اسی دوران مجھے بھی یعنی شوق یا مجھ میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی شعر کہوں، اشعار کہوں یا شاعری کروں. تو یہی سے پھر یہ ہے کہ میری ادبی سفر کا آغاز یہی سے ہوتا ہے. میں نے شروع میں ایک غزل کہی، وہ میں نے ہمارے جو ایک استاد محترم تھے شرافت احمد صاحب، جو کہ خود بہت اچھے بہت بڑے شاعر ہیں، اب تو دنیا میں نہیں رہے، وہ کچھ عرصہ ہوا کہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے. تو ان کو میں نے اپنی پہلی غزل دکھائی، تو انہوں نے غزل جب دیکھی کہ ماشاءاللہ آپ کو تو شعر کہنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے، تو یہی سے انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اور باقاعدہ مجھے یہ ہدایت بھی کی کہ آپ یہ غزل یہاں کی جو ایک ادبی صفحہ ہے اس میں آپ چھاپ دیں. وہ غزل پھر میں نے چھاپی دی تھی. تو یہی سے پھر میری طرح سے شاعری کی ابتدا ہو جاتی ہے اور جو کہ بدستور جاری ہے. بس یہ ہے کبھی کبھی شاعری تو ایسی ہے کہ یہ زور زبردستی والا کام ہے بھی نہیں، کبھی کبھی جب وہ بن جاتا ہے تو کچھ کہہ لیتا ہوں. نظر شہاب صاحب کی شاعری اپنے اعتبار سے ایک انفرادیت رکھتی ہے. آپ نے جیسا کہ خیالات و افکار کو منظوم انداز میں پیش کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں. چونکہ ان کی غزلیات کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے تصوف کا ایک غالب رجحان بھی نظر آتا ہے. تو یہ ہم شہاب صاحب سے جانیں گے کہ شہاب صاحب یہ بتائیے کہ تصوف کے ساتھ آپ کا شغف یا آپ کی شاعری میں تصوف کا جو ایک رنگ ملتا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اصل میں شروع میں تو میں نے جو میری زیادہ تر شاعری رہی ہے وہ معاشرتی اور سماجی حالات پر ہی مبنی شاعری ہے. تصوف کا ایک رنگ جو غالب اب تھوڑا بہت ہوا ہے، وہ اصل میں نے باقاعدہ ایک پیر طریقت ظاہر الدین صاحب سے باقاعدہ بیعت کی. تو وہیں سے پھر یہ ہے کہ میری شاعری پہ تصور کا رنگ غالب آنے لگا. ویسے میں نے میری جو زیادہ تر شاعری ہے وہ غزلیات پر مبنی ہے. غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر دوسرے شعر سے بے نیاز ہوتا ہے. یعنی ایک شعر میں آپ ایک مضمون پیش کرتے ہیں تو دوسرے شعر میں آپ دوسرا مضمون پیش کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے غزل کو مشکل صرف شاعری بھی کہا جاتا ہے. تو چونکہ آپ کو مختلف مضامین یعنی اس کا انتخاب اس میں کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ غزل کا ہر شعر بذات خود ایک نظم ہے، یعنی اس میں ایک الگ مضمون آپ کو ملتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری شاعری پر تمام شاعری پر تصوف کا رنگ غالب ہے، لیکن اب غیر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ رنگ اب زیادہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں نے کچھ نظمیں بھی یعنی معاشرتی حالات کے حوالے سے نظمیں بھی کہی ہے. یعنی غزل کے اشعار میں بھی میرا
یعنی معاشرتی حالات کا بہترین عکس آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ شہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بذات خود کن شعراء سے یا کس شاعر سے متاثر ہیں، اور آپ کی جو شاعری ہے اور اس اعتبار سے اپنی ایک مثال عام ہے اور اس میں ایک انفرادیت ہے، تو آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں اول تو اگر میں یہ کہوں جو کہ شاید اس میں سچائی بھی ہوگی کہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے، سچی بات ہے۔ وہی ایم اے اردو کے دوران جو میں نے کچھ کلاسک شعراء کرام کو پڑھا تو اس میں مجھے جو زیادہ متاثر کیا وہ غالب ہی تھا، اور وہ کہ میری شاعری کا جو رنگ ہے وہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ انگلش سے شاید قریب تر ہو، لیکن غالب سے میں زیادہ متاثر ہوں۔ غالب سے میں اپنی انفرادیت کی وجہ سے یا جدت طبع کی وجہ سے میں ہی نہیں بلکہ شاید اردو کے تقریباً زیادہ تر شعراء کرام جو ہے وہ غالب سے ہی متاثر نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کہ میر کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، یعنی اس کو شہنشاہ غزل یا غزل کا محتاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور غالب نے خود یعنی اس کی بڑائی میں اشعار کہے ہیں، بلکہ اس کے بعد جو شعراء کرام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ شعراء کرام کے اکثر اشعار میں یعنی میر تقی میر کی بڑائی ایک تقریباً سبھی نے تسلیم کی ہے۔ یعنی میں متاثر تو زیادہ تر میں اس سے ہوں، غالب سے ہی میں متاثر ہوں۔ شہاب صاحب کی ادبی کا جو ادبی مقام ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ شہاب صاحب فن مصوری سے بھی وابستگی رکھتے ہیں، بلکہ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہاب صاحب آپ کی اس سے وابستگی کیسے ہوئی، اور یہ آپ کے اندر جو ایک مصور ہے وہ کیسے بیدار ہوا؟ اصل میں میں نے شروع میں جیسے کہ بتایا کہ مجھے ماحول ایسا مجھے ملا نہیں، یعنی اگر میرے گھر میں کوئی مصور ہوتا تو یقیناً میں اسے متاثر ہوتا، ہو سکتا ہے میں اس فن کو اپنے بچپن ہی میں شاید اختیار کرتا، چونکہ یہ موقع مجھے میسر نہیں آیا اور نہ ہی میرا رجحان اس طرف پیدا ہوا۔ آدمی کسی سے متاثر ہو کر ہی کسی شعبے کو تقریباً اختیار کرتا ہے، جو کہ صلاحیت تو ان میں پیدائشی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کو دیکھ کر ہی کسی شعبے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا تب ہوا یعنی جب میں یونیورسٹی میں میری ملازمت تھی، اسی دوران بلوچستان یونیورسٹی میں یعنی 1985 میں فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ جب اسٹیبلش ہوا تو مجھے کبھی کبھی ایک دوست کے توسط سے وہاں جانے کا اتفاق ہو جاتا تھا۔ وہاں اسٹوڈنٹس کام کرتے تو مجھے میرے دل میں بھی بس یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ میں بھی اس کام کو سیکھوں، مطلب کچھ۔ تو پھر یہ ہوا کہ چونکہ میرے بلس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نہیں، ہاں یہ تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ تھے جن میں جمال شاہ بھی ان دنوں میں موجود تھے، اکرم دوست صاحب تھے، کلیم خان صاحب تھے،
ان سے بات کی تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی کوئی چیز گھر میں بنا کر ہمیں دکھا دیا کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر کافی میں نے تھوڑی بہت مہارت بھی حاصل کی، اور پاکستان لیول پر اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، یعنی یہ بڑے بڑے شہروں میں گروپ ایگزیبیشن میں میں نے باقاعدہ اپنی پینٹنگ رکھی، جنہوں میں بڑی پذیرائی بھی ملی، اپریسیشن لیٹرز بھی آئے مختلف اس سے کیا کہتے ہیں میوزیم سے، شاکر میوزیم سے، اور اسی طرح اسلام آباد آرٹس کونسل کی طرف سے مجھ سے بلکہ یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی کہ آپ مزید بھی اپنے کام بیچتے رہیں، جو کہ میں بیچتا بھی رہا انہی دنوں میں۔ پھر یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے تو بالکل منقطع ہوا۔ اب دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ فراغت کی کچھ دن اب میسر ہے تو زندگی رہی تو دوبارہ شاید اسی شعبے کی طرف راغب ہو جاؤں۔ اسی طرح ہماری بھی دلی خواہش یہی رہے گی شہاب صاحب کہ آپ اپنے اس اندر کے آرٹسٹ کو، اس اندر کے مصور کو اس کی مزید آبیاری کریں، نشو و نما کریں، تاکہ اس شعبے میں بھی آپ کی خدمات سے ہم استفادہ کریں۔ شہاب صاحب کی زندگی کا ایک اور بھی دلچسپ پہلو ہے کہ شہاب صاحب موسیقی، فن موسیقی سے بھی وابستگی رکھتے ہیں، تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہاب صاحب بتائیے گا کہ فن موسیقی سے آپ کی وابستگی کیسے ہوئی، اور اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ میں ظاہر ٹی وی دیکھتے تھے ان دنوں میں، اور کیا بھی دیکھتے کی تو خیر ان دنوں میں شاید بہت کم ٹی وی دیکھنے کا موقع میسر آتا تھا، ٹی وی بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے، تو میں موسیقی کے جو پروگرام ہوتے تھے تو ایسی کشش میں محسوس کرتا کہ بھائی میں بھی کوئی انسٹرومنٹ سیکھ لوں، مطلب یہ ہے کہ تو مجھے بینجو سیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کو میں نے تھوڑا بہت سیکھا بھی، مہارت بھی حاصل کی۔ پھر ایک موسیقی سے وابستہ ایک استاد نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ بھائی آپ ہارمونیم سیکھ لیں، انٹرنیشنل ساز ہے، اس میں پھر یہ چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ اپنی شاعری کو مطلب یہ ہے کہ گلوکاری کے ذریعے یعنی اپنا مافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنی شاعری کو کمپوز کر کے خود بھی ہارمونیم پہ آپ گا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، ہارمونیم تھوڑا بہت سیکھا ان سے، اور پھر یہ سفر ابھی بھی جاری ہے، یعنی موسیقی میں میرا عرصہ اتنا زیادہ نہیں گزرا ہے، ابھی یہ سفر جاری ہے۔ شہاب صاحب سے اب ہم ایک فرمائش کریں گے کہ اپنے کلام میں سے کچھ ہمیں سنا دیں۔ زبانی تو شاید ہی مجھے کوئی غزل پوری یاد ہو، میں ذہن پر زور دوں گا، جو اشعار جو یاد ہے آپ کو پیش کر دوں گا۔ کہ پرانی غزل ہے کہ شب کی دہلیز سے گزر آئے، شب کی دہلیز سے گزر آئے، جانے کب کس گھڑی سحر آئے، اور پھر کسی غم سے آنکھ بھر آئے، پھر کسی آہ میں اثر آئے، کوئی سجدہ نصیب ہو ایسا جس میں صورت تیری نظر آئے، اور ماں کی آغوش سے ہوئے محروم جن پرندوں کے بالوں پر آئے، اور یہ ضروری نہیں کہ پیڑوں کی ہر کسی شاخ پر ثمر آئے، اور یاد اپنوں کی جب کبھی آئی
سر پہ صحرا اٹھا کے گھر آئے، اور دو گھڑی ہی کی زندگی میں شہاب، کیسے کیسے کٹھن سفر آئے. ماشاءاللہ، بہت بہت تو ناظرین کرام، سلامت رہے. شکریہ. ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے شعراء کی، ادبی اور علمی شخصیات کی اور فن سے وابستہ شخصیات کی قدر و منزلت کریں، ان کی پذیرائی کریں اور ان کے کام کو سرائیں اور منظر عام پر لائیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. علمی اور ادبی سفر کا یہ سلسلہ اس چینل کے ذریعے، مختلف پروگرامات کے ذریعے اور شہاب صاحب کی شاعری کے ذریعے پیش کیا جاتا رہے گا. ناظرین کرام، شکریہ کے الفاظ کے ساتھ نظر شہاب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی مہربانی، شکریہ. تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے دور سے تشریف لائے، اور مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا اپنے موقع فراہم کیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. بڑی مہربانی. انہی نیک خواہشات کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس سلسلے کو پذیرائی بخشیں گے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ اس علمی اور ادبی سلسلے کو پذیرائی ملے. والسلام، بہت شکریہ.